السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی تختی جس میں دنیا کے بنانے سے لے کر قیامت تک کی ساری چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ ایسی چیزیں کہ کون کب مرے گا، کون کس طرح مرے گا، کس کا رزق کتنا ہے، یہ سب باتیں اس تختی میں لکھ دی گئی ہیں۔ ہم جس تختی کی بات کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں، لوح محفوظ ہے، جس کو سفید موتی اور یاقوت سے بنایا گیا ہے اور اس کی لکھائی ایک نور کی سی ہے۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جس میں کائنات کی تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ دراصل لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تختی کے ہیں، اور محفوظ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق کیا۔ جب اللہ نے اس تختی اور قلم کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ اے قلم لکھ۔ یہ سن کر قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، اے اللہ مجھے لکھنا نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو لکھنا سکھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ اے قلم لکھ، تو قلم نے پھر فرمایا، اے اللہ کیا لکھوں؟ جس پر اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک کے سارے معاملات لکھ دے۔ تو قلم اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا اور اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب لکھ ڈالا۔ کچھ اور روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا بنایا ہے۔ در حقیقت میں اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت پر ہے، اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، موٹائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اور اس کے قلم کی لکھائی نور کی سی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اللہ کا دین اسلام ہے، اور جس شخص نے اللہ کے دین کو مانا اور اس کے رسول کو مانا، ہم اس کو جنت پہ داخل کر دیں گے۔ جیسا کہ اس تختی کا نام لوح محفوظ ہے تو اس کی حفاظت بہت سخت ہے، جس کو کوئی جن اور انسان چھو نہیں سکتا، نہ اس میں سے کچھ پڑھ سکتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لوح محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا ہوا ہے۔ اگر لوح محفوظ میں کوئی احکام آسمان والوں کے لیے ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ احکام آسمان والے فرشتے کو سنا دیتے ہیں، اور اگر کوئی احکام زمین والوں کے لیے ہوتا ہے تو وہ احکام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی اور ہمیں گناہ کرنے کیوں چھوڑ دیا؟ اس بات کا جواب ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے جو کہ کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پورا سال پڑھاتا ہے یا پھر پڑھاتی ہے، اور وہ اپنے ہر بچے کی پروگریس جانتا ہے، تو پیپر سے ایک دن پہلے وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا اور یہ بچہ فیل ہو جائے گا، اور امتحان کے نتیجے کے دن وہی ہوتا ہے کہ جس بچے کو فیل کا کہا جاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ٹیچر کو بلیم کرنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ ظاہر ہے بالکل بھی نہیں، کیونکہ ایک استاد جانتا تھا کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے اس لیے وہ فیل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر بنائے ہوئے بندے کا علم رکھتا ہے، اسی لیے وہ ہر بات جانتا تھا کہ اس کا کون سا بنایا ہوا بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ہم میں سوچنے سمجھنے، فیصلے لینے، صحیح غلط سمجھنے کی صلاحیت ڈالی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ وہ خود کی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بطور ہمارے لیے ایک امتحان کے طور پہ رکھی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کا ساز و سامان ایک کھیل اور تماشا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے مطابق یہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جنت نصیب فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لوح محفوظ سے متعلق ضرور کچھ نیا جاننے ملا ہوگا، اور آپ سب کو جو لوح محفوظ سے لے کر غلط فہمیاں ہوں گی وہ سب ضرور کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔